أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين
وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ المطففین۔ اس کا نام پہلی ہی آیت ویل للمطففین سے لیا گیا ہے۔ اس میں 36 آیات، ایک رکوع ہے۔ قرآن کریم میں اس کا آرڈر 83 اور نزول کے اعتبار سے 86 ہے۔ یہ مکی سورہ ہے۔ اس کا زمانہ نزول، اس کے انداز بیان سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، جب اہل مکہ کے ذہن میں آخرت کا عقیدہ بٹھانے کے لیے سورہ در سورہ نازل ہو رہی تھیں، اور اس کا نزول اس زمانے میں ہوا ہے جب اہل مکہ نے سڑکوں پر، بازاروں میں اور مجلسوں میں مسلمانوں پر آوازیں کسنے اور ان کی توہین اور تذلیل کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ اس کا موضوع بھی آخرت ہے۔ یہ سورہ 4 پارٹ میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ پہلی 6 آیتوں میں اس عام بیمانی پر پکڑ کی گئی ہے جو کاروباری لوگوں میں بری طرح پھیلی ہوئی تھی کہ جب دوسروں سے لینا ہوتا تو پورا ناپ کر اور تول کر لیتے، مگر جب دوسروں کو دینا ہوتا تو ناپ تول میں کچھ نہ کچھ کمی کر دیتے۔ دنیا کی تمام خرابیوں میں سے اس ایک خرابی کو، جس کے برا ہونے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا، مثال کے طور پر لے کر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آخرت سے لاپرواہی کا لازمی نتیجہ ہے، اور جب تک لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ انہیں اللہ کے سامنے جانا ہے اور کوڑی کوڑی کا حساب دینا ہے، اس وقت تک یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنے معاملوں میں ایمانداری لا سکیں۔ اور ایمانداری اگر پیدا ہو سکتی ہے تو صرف اور صرف اللہ کے ڈر سے اور آخرت پر یقین سے ہو سکتی ہے۔ سیکنڈ پارٹ میں بتایا گیا ہے کہ برے کام کرنے والے لوگوں کا اعمال نامہ لکھا جا رہا ہے اور آخرت میں ان کو سخت تباہی سے دوچار ہونا ہے۔ تھرڈ پارٹ میں نیک لوگوں کا بہترین انجام بیان کیا گیا ہے، اور آخر میں ایمان والوں کو تسلی دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ انکار کرنے والوں کو خبردار بھی کیا گیا ہے کہ آج جو لوگ ایمان لانے والوں کی رسوائی کر رہے ہیں، قیامت کے دن یہی مجرم لوگ اپنے اس رویے کا بہت برا انجام دیکھیں گے۔ اس کی تفسیر اور ترجمہ، آیت نمبر 1-3۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دے دیتے ہیں۔ اس سورہ میں عربی لفظ یوز ہوا ہے مطففین، جو تطفیف سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں ناپ تول میں چورے چھپے کمی کر لینا، کیونکہ یہ کام کرنے والے لوگ ناپ کر یا تول کر چیز دیتے ہوئے کوئی بڑی مقدار نہیں چراتے، بلکہ اپنے ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہوئے ہر خریدار کے حصے میں سے تھوڑا تھوڑا کم کر لیتے ہیں، اور خریدار بیچارے کو کچھ نہیں پتہ چلتا کہ بیچنے والے نے اسے کیا اور کتنا گھاٹا دے دیا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بربادی کا اعلان کیا ہے، تباہی کا۔ یہ آیات بتاتی ہے کہ حرام کمائی اور لوگوں کا حق ماننا دوزخ کا سبب ہے۔ صرف پیسے ہی نہیں بلکہ کسی کا حق کم دینا بھی اس میں شامل ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ ناپ تول میں کمی کرنے کو سخت برا کہا گیا ہے، اور صحیح ناپنے اور تولنے کی بہت تاکید دی گئی ہے، جیسے کہ سورہ انعام میں آیت نمبر 152، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 35، سورہ رحمان آیت نمبر 8 اور 9۔ قوم شعیب پر جس گناہ کی وجہ سے عذاب نازل ہوا تھا وہ یہی تھی، ناپ تول میں کمی کرنا۔ آیت نمبر 4-5، کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں؟ بڑے دن سے مراد یہاں قیامت کے دن سے ہے۔ قیامت کے دن کو بڑا دن اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں تمام انسانوں اور جنوں کا حساب خدا کی عدالت میں ایک ہی وقت میں لیا جائے گا، اور عذاب اور ثواب کے بہت اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 6-9، اس دن جب کہ سب لوگ سارے جہاں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے،
हरगिज़ नहीं, यकीनन बुरे काम करने वालों का आमालनामा कैद खाने के दफ्तर में है। और तुम्हें क्या मालूम कि वो कैद खाने का दफ्तर क्या है? एक किताब है लिखी हुई। यानी इन लोगों का ये गुमान गलत है कि दुनिया में गुनाह करने के बाद ये यूं ही छूट जाएंगे और कभी इनको अपने अल्लाह के सामने जवाबदेही के लिए हाजिर नहीं होना पड़ेगा, बल्कि इनका अमालनामा लिखा जा रहा है सिज्जीन में। ये बदकारों गुनाहगारों के अमाल नामे की जगह है, जो ज़मीन के नीचे एक तंग और भयानक जगह है। आयत नंबर 10 to 14। तबाही है उस दिन झुटलाने वालों के लिए जो बदले के दिन को झुटलाते हैं और उसे नहीं झुटलाता मगर हर वह शख्स जो हद से गुजर जाने वाला बदअमल है। उसे जब हमारी आयतें सुनाई जाती हैं तो कहता है ये तो अगले वक्त की कहानियां हैं। हरगिज़ नहीं, बल्कि असल में इन लोगों के दिल पर इनके बुरे अमाल का जंग चढ़ गया है। यानी जब इंसान बार बार गुनाह करता है तो इसके दिल पर जंग लग जाता है, जिससे सच और झूठ में फ़र्क ख़त्म हो जाता है। इस बात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक डॉट लग जाता है और अगर वो तौबा कर ले तो वो मिट जाता है, पर अगर वो करता ही चला जाए गुनाह तो उसका दिल काला सिया हो जाता है। हदीस है तिर्मिज़ी की। आयत नंबर 15 to 17। हरगिज़ नहीं, यकीनन उस दिन ये अपने रब के दीदार से महरूम रह जाएंगे, फिर ये जहन्नम में जा पड़ेंगे। फिर इनसे कहा जाएगा कि ये वही जगह है जिस चीज़ से ये झुटलाया करते थे। यानी अल्लाह के दीदार की जो खुशनसीबी नेक और भले लोगों को मिलेगी, उससे ये लोग महरूम रह जाएंगे। और इन लोगों का ये ख्याल गलत है कि कोई इनाम और सज़ा मिलने वाली नहीं है। आयत नंबर 18 to 21। हरगिज़ नहीं, बेशक नेक आदमियों का आमालनामा ऊंचे दर्जे वाले लोगों के दफ्तर में है। और तुम्हें क्या खबर कि यह वह ऊंचे दर्जे वाले लोगों का दफ्तर एक लिखी हुई किताब है जिसकी देखभाल करीबी फरिश्ते करते हैं। नेक लोगों का आमालनामा इल्लीयीन में लिखा जा रहा है। ये आसमान के ऊपर नेक लोगों की रूह और अमाल की जगह है। आयत नंबर 23 to 26। बेशक नेक लोग बड़े मज़े में होंगे, ऊंची मसनदों पर बैठे नज़ारे कर रहे होंगे। उनके चेहरों पर तुम खुशहाली की रौनक महसूस करोगे। उनको बेहतरीन मोहरबंद शराब पिलाई जाएगी जिस पर मुश्क की मोहर लगी होगी। जो लोग दूसरों पर बाजी ले जाना चाहते हों वो इस चीज़ को हासिल करने में बाजी ले जाने की कोशिश करें। यानी अल्लाह नेक लोगों को जन्नत में ऊंचे तख्तों पर बिठाएगा, उनके चेहरों पर सुकून होगा और उन्हें मखसूस नेमतें मिलेंगी। उन्हें जन्नत में हर तरह का आराम मिलेगा। उनको शराब पिलाई जाएगी। दुनिया में जिस शराब को पीने से बदबू आती है, जन्नत में वही शराब में मुश्क की खुशबू महसूस होगी उन्हें। आयत नंबर 27 and 28। उस शराब में तस्नीम की मिलावट होगी या एक चश्मा है जिसके पानी के साथ करीबी लोग शराब पिएंगे। तस्नीम के मायने यहाँ बुलंदी से है और किसी चश्मे को तस्नीम कहने का मतलब ये है कि वह बुलंदी से बहता हुआ नीचे आ रहा हो। आयत नंबर 29 to 33। मुजरिम लोग दुनिया में ईमान लाने वालों का मजाक उड़ाते थे। जब उनके पास से गुजरते तो आंखें मार मार कर उनकी तरफ इशारा करते थे। अपने घरों की तरफ पलटते तो मज़े लेते हुए पलटते थे और जब उन्हें देखते तो कहते थे कि ये बहके हुए लोग हैं। हालांकि वे उन पर निगराह बनाकर नहीं भेजे गए थे। यानी ये सोचते हुए पलटते थे कि आज तो उनको बहुत मज़ा मिल गया कि उन्होंने एक मुसलमान का मजाक उड़ाया, उन पर आवाज़ें कसीं और खूब मज़े लिए और लोगों से उनकी अच्छी गत बनाई। इस काम को वो बहुत अच्छा काम समझते थे। आयत नंबर 34 to 36। आज ईमान लाने वाले इनकार करने वालों पर हंस रहे हैं, मसनदों पर बैठे हुए उनका हाल देख रहे हैं। मिल गया ना इनकार करने वालों को उन हरकतों का सवाब जो वो किया करते थे। इस जुमले में एक हल्का सा तंज है क्योंकि वो इनकार करने वाले लोगों सवाब का काम समझकर ईमान लाने वालों को तंग किया करते थे। इसलिए फरमाया गया है कि आखिरत में ईमान वाले जन्नत में मज़े से बैठे हुए, जहन्नम में जलने वालों
ان حق کے انکاریوں کا حال دیکھیں گے اور اپنے دلوں میں کہیں گے کہ خوب بدلہ انہیں ان کے اعمال کا مل گیا۔ دنیا میں جو یہ لوگ نیک لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج وہ جہنم میں جل رہے ہیں۔ اس سورے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سورے سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہی نہیں، ایسے گناہ پر اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو تباہ کر دیا، تو ایسے گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے تاکہ ہمارا اعمال نامہ علیین میں لکھا جا سکے، نہ کہ سجین میں۔ اور ہمیں اپنے ہر کام میں ایمانداری رکھنا چاہیے۔ دوسروں کا مذاق اڑا کر ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت اچھا کام کیا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمیں ایسے گناہ سے بچنا چاہیے۔ اللہ کا ڈر دل میں ہونا چاہیے اور قیامت پر سچا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن سچی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔